تو انشاءاللہ قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے طالوت اور جالوت کے متعلق بتانے والا ہوں۔ پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے طالوت کون تھا اور جالوت کون تھا۔ حضرت طالوت علیہ السلام یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے اوپر بادشاہ مقرر کیے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کے مطالبے پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو جالوت یہ کافروں کی فوج کا کمانڈر تھا، کافروں کی فوج کا یہ سپہ سالار اور سرپرست اور ذمہ دار تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت طالوت علیہ السلام مومن مسلمانوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تو حکم ہوا کہ اے طالوت آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر جالوت کے مقابلے میں ان کے خلاف لڑائی کریں۔ تو حضرت طالوت نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جانے سے پہلے ان کو وصیت کی، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ میری قوم ہم چلتے ہوئے ایک نہر سے جب گزریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر یہ آزمائش بھی ہے اور مشکل حالات بھی ہیں۔ تو راستے میں ایک نہر آئے گی، آپ کو اس سے آزمایا جائے گا، تم میں سے کسی نے وہاں پانی نہیں پینا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے یا میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ تو چلنے لگے، چلتے چلتے جب اس نہر کے قریب پہنچے تو زیادہ وہ لوگ تھے جو پانی پینے والے تھے اور کم وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ ہاں اتنا ان کو بتا دیا تھا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ ایک آدھ چلو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی پیا اور پیٹ بھر کے پیا، حضرت طالوت کی بات کو نہ مانا۔ پھر جب چلنے لگے تو انہوں نے ہی کہا، جنہوں نے پانی پی لیا تھا، نافرمانی کی تھی، کہنے لگے اپنے بادشاہ طالوت کو کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ اے طالوت آج ہم جالوت اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تو واپس چلے گئے، باقی 313 رہ گئے، جیسا کہ حدیث پاک میں ان کا ذکر ہے، مسند احمد ابن حنبل 11606 حدیث نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل 11604 حدیث نمبر۔ تو 313 باقی جو ڈٹے رہے، اور وہ جب وہ کافروں کے سامنے آئے، ولما بارزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، طالوت کے ساتھی صف آرا کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، اے اللہ آج ہم آئے ہیں تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے۔ تو پھر کیا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ ایسی جنگ شروع ہوئی کہ طالوت علیہ السلام کی فوج میں ایک عام سپاہی جس کو کہا جاتا تھا حضرت داود علیہ السلام، تو وقاتل داود جالوت، حضرت داود علیہ السلام نے کافروں کی فوج کے کمانڈر کو قتل کر دیا۔ تو جب حضرت داود نے جالوت کو قتل کر دیا تو معززین پھر کیا ہوا، فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کے جو مسلمان اور مومن تھے ان کے ساتھیوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر رزلٹ یہ نکلا اس طالوت اور جالوت کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، تو حضرت داود کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ، اللہ نے اس کے باعوض انعام کے طور پہ اسے بادشاہی عطا فرمائی، حضرت داود کو حکمت عطا فرمائی گئی اور حضرت داود کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ تو اس جنگ میں یہ رزلٹ بھی نکلا، اللہ نے تائید کی، فرمایا کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ایسے کم مسلمان تھے جو زیادہ لوگوں کے اوپر غالب آ گئے۔ تو معززین و ناظرین، یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ طالوت جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے جالوت کے ساتھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ملیا میٹ کر دیا۔ یہ قرآن و حدیث کے مطابق جو صحیح واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، باقی تفاسیری روایات میں بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں، میں نے اس سے گریز کیا ہے۔ انشاءاللہ ایسے خوبصورت اور دلچسپ واقعات میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔